نے سجایا، زمین اہل بیت کی محبت میں بنائی، ستارے اہل بیت کی محبت میں بنائے، چاند اہل بیت کی محبت میں بنائے، آسمان اہل بیت کی محبت میں بنائے، یعنی پوری کائنات خالق کائنات نے اہل بیت کی محبت میں بنایا۔ تو ایک قانون ہمیں مل گیا کہ جس سے محبت کی جائے اس کی یاد میں کچھ نہ کچھ بنایا جائے، جس سے محبت کی جائے اس کی یاد میں کچھ نہ کچھ بنایا جائے۔ تو بھئی وہ اللہ تھا، وہ خالق تھا، اس نے کائنات کو خلق کیا، تو اس نے جب اہل بیت سے محبت کی تو کبھی زمین بنا دی، کبھی آسمان بنا دیے، کبھی چاند بنا دیا، کبھی ستارے بنا دیے۔ لیکن ہم نے جب اہل بیت سے محبت کی تو اللہ نے قانون دے دیا کہ تمہیں بھی کچھ نہ کچھ بنانا ہے۔ تو زمین بنانا ہمارے اختیار میں نہیں، آسمان بنانا ہمارے اختیار میں نہیں، چاند و سورج بنانا ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن اللہ نے ایک قانون دیا کہ جس سے محبت کی جائے اس کی محبت میں کچھ نہ کچھ بنایا جائے۔ تو ہم نے بھی جب اہل بیت سے محبت کی تو اہل بیت کی محبت میں کبھی علم بنا دیا، کبھی تعزیہ بنا دیا، کبھی گہوارہ بنا دیا، کبھی ذوالجناح بنا دیا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے ابھی دو باب الحوائج، ایک سرکار ابو الفضل عباس، یہ بھی باب الحوائج ہیں، اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ چھوٹا شہزادہ شہزادہ علی اصغر، انہیں بھی علماء نے باب الحوائج کہا ہے۔ یہ بھی حاجتوں کے دروازے ہیں، چاہے آپ سرکار باب الحوائج سے مانگیے وہ بھی عطا کرتے ہیں، شہزادہ علی اصغر بھی عطا کرتے ہیں۔ دیکھیے سرکار باب الحوائج کا جو تعلق ہے تو سرکار باب الحوائج بڑے اختصار کے ساتھ میں 45 منٹ کی گفتگو صرف 5 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں کہ سرکار باب الحوائج کی جب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو سرکار باب الحوائج کی نسبت علم سے منسوب ہے، علم سے منسوب ہے۔ جب آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں تو علم کی نسبت سب سے پہلے جناب حمزہ سے منسوب تھی، پھر اس کے بعد جناب جعفر سے منسوب ہوئی، جناب جعفر کے بعد یہ علم مولائے کائنات کے پاس آیا، اور مولائے کائنات کے پاس ایسا علم آیا کہ جب تک مولائے کائنات باحیات رہے علم مولائے کائنات سے منسوب رہا۔ اور کیوں نہ منسوب رہتا علی سے علم منسوب؟ اس لیے کہ علی نے پتھر پہ علم کو گاڑا تھا، لیکن کربلا کے بعد وہی علم جس علم کو علی نے پتھر پہ نصب کیا تھا وہی علم سرکار باب الحوائج نے نہر فرات پہ نصب کیا، ایسا نصب کیا کہ ہاتھوں کو قلم کروا دیا، لیکن اب قیامت تک یہ علم سرکار باب الحوائج سے منسوب رہے گا۔ اب قیامت تک جب بھی علم کا تذکرہ ہوگا علم کے ساتھ سرکار باب الحوائج کا تذکرہ ہوگا۔ عباس نے علم کو کس بلندی پہ پہنچا دیا ہے۔ اور ایسے ہی گہوارے کی جب آپ بات کریں تو گہوارہ بھی جب آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں تو قرآن مجید میں آپ کو بہت سارے گہوارے مل جائیں گے۔ جب جناب یوسف کا تذکرہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو جناب یوسف کی جب عصمت پہ داغ لگا، حرف اٹھا، جب جناب یوسف کے اوپر جو ہے انگلی اٹھائی گئی اس وقت بھی ایک گہوارے سے بچہ بولا۔ قرآن مجید نے اس گہوارے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید اور آگے بڑھا، جب جناب مریم کی عصمت پہ داغ لگا اور جناب مریم کے اوپر انگلی اٹھائی گئی اس وقت بھی ایک گہوارے کا تذکرہ کیا گیا، وہاں جناب عیسیٰ کے گہوارے کا تذکرہ۔ بھائی قرآن مجید میں گہوارے کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک گہوارہ اور بھی ملا، وہ گہوارہ آپ بخوبی واقف ہیں، اکثر علماء و خطبہ تو سنا کرتے ہیں کہ ایک گہوارہ ایسا تھا کہ جس گہوارے میں مولائے کائنات کو لٹایا گیا، ابھی چند دن کے مولائے کائنات تھے کہ گہوارے میں افضل کو 2 ٹکڑے کر دیا، تو گہوارہ امیر کائنات سے بھی منسوب ہو گیا۔ لیکن یہ گہوارہ صرف امیر کائنات تک منسوب نہیں رہا، یہ گہوارہ جب اور آگے بڑھا تو امام حسین علی مقام سے ایسا منسوب ہوا کہ ایک فطرس فرشتہ جو قیامت تک کے لیے معطوف کر دیا گیا تھا، پیغمبر اسلام نے کہا کہ جاؤ حسین کے گہوارے سے مت ہو جاؤ، تمہیں نجات مل جائے گی۔ بھائی حسین کی موجودگی میں یہاں تک تو حسین کا گہوارہ منسوب تھا، مشہور تھا، لیکن کیا کہنے کہ شہزادے علی اصغر نے اپنے گہوارے کو کس منزل پہ لا کے رکھ دیا کہ آج زمانہ حسین کے گہوارے کو بھی بھول گیا، آج عیسیٰ کے گہوارے کو بھی بھول گیا، آج زمانے کو اگر یاد ہے تو شہزادے علی اصغر کا گہوارہ یاد ہے۔ یہ شہزادے علی اصغر کا کمال تھا کہ آج شہزادے علی اصغر کا پوری کائنات میں
پوری دنیا میں کہیں بھی گہوارے کا تذکرہ کیجئے تو گہوارے کے ساتھ سرکار شہزادے علی اصغر کا نام آتا ہے۔ علی اصغر نے کس معیار پہ لا کے رکھ دیا؟ کون علی اصغر؟ وہ علی اصغر کہ جس نے صرف امام حسین علی مقام کی جب آپ عظمت کو دیکھیں اور شہزادے علی اصغر کی عظمت کو دیکھیں تو امام حسین علی مقام نے، چونکہ مجھے یہ نہیں ایک بات آ گئی ذہن میں، تو شہزادے علی اصغر کی عظمت یہ ہے کہ جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے گئے، جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے گئے، جناب مکہ میں چھوڑا، اور جب جناب ہاجرہ پانی کی تلاش میں گئیں اور جناب اسماعیل کو زمین پہ لٹایا، لٹانے کے بعد کیا ہوا کہ ایڑیاں رگڑیں، ایڑیاں رگڑنے کے بعد کیا ہوا؟ چشمہ زمزم جاری ہو گیا، چشمہ جاری ہو گیا۔ بھائی ابراہیم کو یہ علم نہیں تھا کہ میرا بیٹا اگر زمین پہ ایڑی رگڑے گا تو چشمہ جاری ہو جائے گا، لیکن سرکار ابا عبداللہ الحسین کو یہ علم تھا کہ اگر علی اصغر اگر علی اصغر اپنی ایڑیاں رگڑے گا تو چشمہ جاری ہو جائے گا۔ اسی لیے مقتل میں فضائل پڑھ رہا ہوں، مطائب نہیں پڑھ رہا ہوں، اسی لیے مقتل میں یہ فقرات ملتے ہیں کہ امام حسین علی مقام نے شہزادے علی اصغر کو زمین کربلا کو جب لٹایا ہے، لٹانے کے بعد امام حسین علی مقام نے جیسے ہی علی اصغر کو دیکھا فوراً اٹھا لیا۔ میں کہوں گا مولا یہ علی اصغر کو اٹھا کیوں لیا؟ عجب نہیں مولا جواب دیں، یہ اسماعیل نہیں ہے، یہ اصغر ہے۔ اگر اسماعیل نے ایڑی رگڑی تھی تو زمزم ظاہر ہوا تھا، اگر علی اصغر ایڑیاں رگڑ دے تو کوثر نکل آئے گا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تو دو باب الحوائج، ابھی آپ شبیہ علم کی زیارت کریں گے، ابھی یہاں علم نصب ہوگا۔ کون علم نصب ہوگا؟ وہ علم جو سرکار باب الحوائج سے منسوب ہیں۔ کون عباس؟ وہ عباس جو اہل حرم کی آس تھے۔ کون عباس؟ پوری کائنات اگر آئی ہے تو حسین کی پناہ میں آئی ہے، اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی کو کہنا پڑا دین است حسین دی پناہ است حسین، یعنی پوری کائنات حسین کی پناہ میں ہے۔ لیکن کیا کہنے سرکار باب الحوائج کی عظمت کے کہ امام حسین علی مقام کے خود فقرات ملتے ہیں، عباس ہم تمہاری پناہ میں ہیں۔ کتنی ڈھارس تھی سرکار ابا عبداللہ الحسین کو عباس سے۔ اسی لیے جب سرکار باب الحوائج میدان کربلا میں بار بار اذن جہاد لینے کے لیے آتے تھے تو امام حسین علی مقام بار بار انہیں منع کرتے تھے، منع فرماتے تھے۔ بھیا عباس تم کیسے جاؤ گے؟ اے بھیا تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، اے بھیا تم میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ ایک دفعہ جناب عباس کو یہ کہنا پڑ گیا کہ آقا اے میرے مولا، اب وہ لشکر کہاں رہ گیا کہ جس کی میں علمبردار ہوا کرتا تھا؟ اب وہ لشکر کہاں رہ گیا؟ امام حسین علی مقام نے کہا اچھا بھائی اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو، بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ ہاں ارباب ادا، اب یہاں مقتل کے یہ فقرات ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار باب الحوائج کا علم، ابھی اس کی آپ زیارت کریں گے، نکلنے ہی والا ہے کہ سرکار باب الحوائج کا علم جس پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، یہ علم پہ امام حسین علی مقام ایک مرتبہ آئے، اس کو اپنے ہاتھوں سے مٹایا اور مٹانے کے بعد لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے جیسے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا ویسے ہی ایک مرتبہ بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ارے وہ علم ایک مرتبہ خیمے میں لایا گیا، بیویوں نے علم کی زیارت کی، ابھی اسی علم کی زیارت آپ بھی کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا یہاں مومنین سے علم لے کے آئیں اور علم کی زیارت آپ بھی کریں اور مستورات بھی زیارت کریں۔ ہاں یہ وہی علم ہے کہ جس کو اٹھانے والا سرکار باب الحوائج تھا۔ ارے جس کا اٹھانے والا اس نے ایسا اپنی قربانی پیش کی کہ دونوں شان کربلا میں قربان کر دیے، مگر علم کو جھکنے نہیں دیا عباس۔
اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ عباس نے علم کو جھکنے نہیں دیا۔ ہاں ارباب عزت لیجئے، ادھر جناب عباس رخصت ہوئے۔ اب روایت کے یہ فقرات ہیں کہ جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کر کے جناب سکینہ ان سے فریاد کرنے لگی، اے بچوں گھبراؤ نہیں، ارے میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے، اے بچوں ابھی میرا چچا آنے ہی والا ہے، وہ تمہیں سیراب کر دے گا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ ادھر جناب سکینہ بچوں کو یہ ڈھارس دے رہی ہیں کہ میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے، میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے، میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے۔ ادھر جناب فضہ کو جناب زینب نے بلایا اور کہا میرے بھیا پہ نگاہ کرو۔ ایک مرتبہ عباس کا علم بڑی تیزی سے فرات کی جانب بڑھنے لگا۔ ایک مرتبہ فضہ نے کہا اے آقا زادی، ارے بڑی تیزی سے علم فرات کی جانب جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا مرحبا مرحبا یا غازی مرحبا۔ ہاں ارباب ازا روایت کے یہ فقرات ہیں کہ جب فرات سے سرکار باب الحوائج نے پانی مشک میں بھرا، پانی بھرنے کے بعد جب فرات سے باہر نکلے تو ایک مرتبہ جناب فضہ نے پھر کہا اے آقا زادی، ارے فرات سے خیمے کی طرف علم بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ ہاں ارباب عذاب یہ مقتل کے فقرات ہیں کہ ایک مرتبہ علم بڑی تیزی سے عباس فرات سے خیمے کی طرف آ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ ارے ایک ملعون نے عباس کی آنکھ میں تیر پہ بس کیا۔ ارے عباس جیسے ہی جھکے، ارے دھوکے سے ایک ملعون نے دائنے بازو کو قلم کیا، دائنا بازو قلم ہوا۔ ایک ملعون آگے بڑھا، بائیں بازو کو قلم کیا، مشق کو جناب عباس نے سینے سے لگایا۔ ہاں ارباب عزا قیامت آ گئی۔ ارے ایک تیر چلا، مشق سکینہ میں لگا۔ ارے تیر مشق سکینہ میں لگنا تھا، وہ تیر مشق میں نہیں، وہ عباس کے کلیجے میں لگا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ ہاں ارباب عزا لیجئے، امام حسین علی مقام کو آواز دی۔ امام حسین علی مقام عباس کی نصرت کے لیے گئے۔ جب راستے میں گئے تو یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے گئے، الان انکسر ظہری، اے بھیا عباس، ارے تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ ہاں ارباب عزا قیامت آ گئی۔ امام حسین علی مقام فرات کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ داہنا بازو ملا، اٹھایا سینے سے لگایا اور آگے بڑھے، بایاں بازو ملا، اسے بھی اٹھایا سینے سے لگایا۔ ہاں ارباب عزا غازی کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ زانو کو، غازی کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور ایک مرتبہ کہنے لگے اے بھیا عباس، ذرا یہ تو بتاؤ کوئی وصیت تو نہیں ہے؟ ہاں آقا وصیت ہے، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے مجھے سکینہ سے شرم آ رہی۔ میں نے بچی سے پانی کا وعدہ کیا تھا مگر عباس پورا نہ کر سکا۔ اجرکم اللہ، میں نے مصائب تمام کیا۔ ہاں ارباب عزا قیامت آ گئی۔ ادھر سے علم آیا، ادھر جناب سکینہ بچوں کو اکٹھا کرنے لگی۔ جیسے ہی علم پہ نگاہ پڑی، اے بچوں جلدی سے میرے قریب آؤ، ارے میرا چچا پانی لے کر آ گیا ہے۔ ارے جب علم آیا، علمدار نہ آیا، سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑا، اے بچوں، ارے جس کے بھروسے پہ سکینہ نے وعدہ کیا، میرا وہ چچا مارا گیا۔
اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ہاں ارباب ازا ایک فقرہ مصائب کا مقتل کا سن لیجئے۔ روایت کے یہ فقرات ہیں، جناب زینب نے جناب علی اکبر کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ عرض کیا کہ اے میرے لال اکبر ذرا یہ تو بتاؤ کہ آخری وقت بھیا کی حسین سے عباس کی کیا گفتگو ہوئی تھی؟ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا آقا بار بار بابا کہہ رہے تھے اے عباس میری تمنا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا اے آقا ارے اماں نے منع کیا ہے۔ امام نے کہا میں امام ہو کے حکم دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ زینب نے تڑپ کر کہا اے علی اکبر پھر کیا ہوا؟ ارے جیسے ہی چچا نے بھیا کہا ویسے ہی روح پرواز کر گئی۔ زینب نے فرات کا رخ کیا، اے بھیا عباس۔ ارے زینب کی تمنا زینب کے دل میں رہ گئی، کاش کے عباس مجھے ایک دفعہ بھائی کہہ دیتا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ لو ارباب ازا، اب دوسرا باب الہوائے شہزادے علی اصغر، اب اس کے جھولے کی شبیہ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کے درمیان آنے والی ہے، ابھی آپ اس کی زیارت کریں گے۔ ہاں ارباب ازا، یہ اس علی اصغر کے جھولے کی شبیہ ہے کہ جس کے لیے مقتل کے حبیب ابن حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب خیام حسینی جل گیا اور جلنے کے بعد میری نگاہ پڑی ایک بی بی پر کہ وہ جلے ہوئے خیمے میں کچھ تلاش کر رہی ہے۔ ہاں ارباب ازا، یہ عقدہ نہ کھلتا۔ یہ تو چوتھے امام سے کسی نے پوچھا کہ وہ بی بی کون تھی جو جلی ہوئی قناتوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی، تو امام نے جواب دیا ارے وہ ہماری اماں رباب علی اصغر کے جھولے کی لکڑیاں رباب تلاش کر رہی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ لو میں نے مصائب کو تمام کر دیا۔ کون علی اصغر؟ ارے وہ علی اصغر کہ جس کے لیے مقتل کے یہ فقرات ہیں کہ امام حسین علی مقام کے قدم کسی شہید کے لاشا جب لینے کے لیے گئے تو ڈگمگائے نہیں، لیکن روایت کے یہ فقرات ہیں کہ جب غریب کربلا کے ہاتھوں پر 6 ماہ کا علی اصغر شہید کر دیا گیا، اب جب خیمے کی جانب بڑھے ہیں حسین تو اب حسین کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ حسین کی زبان سے بے ساختہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین کبھی قدم آگے بڑھاتے ہیں، کبھی قدم پیچھے ہٹاتے ہیں، کبھی قدم آگے بڑھاتے ہیں، کبھی قدم پیچھے ہٹاتے ہیں۔ میں دست ادب جوڑ کر کہوں گا مولا ارے گھبرانے کی بات کیا ہے؟ ارے عجب نہیں مولا جواب دے۔ ارے میں ماں کو کیا جواب دوں گا؟ ارے ماں سے پہلے ارے 4 برس کی سکینہ آ گئی۔ سکینہ نے جیسے علی اصغر کو دیکھا بے ساختہ زبان سے ایک جملہ کہا اے بابا ارے میں نہ کہتی تھی کہ آپ اصغر کو زیادہ مانتے ہیں، سکینہ کو نہیں مانتے۔ ارے سکینہ بھی پیاسی تھی، آپ اصغر کو پانی پلا لائے، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ ارے امام نے جیسے ہی دامن ہلٹا، ایک مرتبہ سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا، اے میرے بھیا اصغر ارے مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے جیسے بچے بھی زمین کربلا پر نہر کر دیے جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ہاں ارباب ازا، شبیہ گہوارہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، بس آخری فقرات اور مصائب تمام۔ ہاں ارباب ازا، یہ واحد شہید ہے کربلا کا، یہ واحد شہید ہے کربلا کا جسے 2 مرتبہ شہید کیا گیا۔ ایک مرتبہ حسین کی آغوش میں تیروں سے شہید کیا گیا، اور دوسری دفعہ روایت کے یہ فقرات ہیں کہ جب حسین شہید کر دیے گئے اور سروں کا جب شمار ہوا تو ایک مرتبہ پہ سرزاد نے کہا سارے سر نظر آ رہے ہیں مگر ایک چھوٹا سر تھا وہ نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ حکم دیا کہ حسین نے ہو سکتا ہے دفن کر دیا ہو۔ ایک مرتبہ نیزہ بردار
تلوار آگے بڑھے. ارے زمین کربلا پر نیزوں کو چبھانا شروع کیا. ارے ایک نیزے میں شمر ملعون کے علی اصغر کا جنازہ. ماں تڑپ گئی اے میرے لال اصغر. ارے تجھے زندگی میں 2 مرتبہ شہید کیا گیا. شمر نے خنجر نکالا, علی اصغر کے سر و تن میں جدائی کی. ماں فریاد کرتی رہ گئی, واہ علی اصغرا, واہ غربتا, واہ مظلوما. کے بعد